سورہ ہود کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ ہم نے قوم نوح کا انجام دیکھا اور کل قوم ہود کا انجام دیکھا اور قوم صالح کا انجام دیکھا۔ تینوں قوم کے انجام سے یہ بات سمجھ میں آئی، رسول کی اطاعت اور ایمان باللہ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر نجات دلانے والی۔ آج چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا واقعہ جو قرآن میں سورہ ہود میں اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے اور فلسطین سے کچھ دوری پر ڈیڈ سی ہے، بحر احمر ڈیڈ سی ہے۔ اسی ڈیڈ سی کے آس پاس میں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچیرے بھائی، چچا زاد بھائی لگتے تھے حضرت لوط علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم کا لوط علیہ السلام کے پاس آنا جانا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام کا ابراہیم کے پاس آنا جانا تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی برائی یہ تھی، وہ فطری طریقے سے ہٹ کر غیر فطری طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ وہ عورتوں سے شادی نہیں کرتے تھے بلکہ مردوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے، اور خاص طور پر بچوں سے، نوجوانوں سے ان کے غلط روابط تھے۔ قرآن نے کہا یعملون السیئات، وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا نام دینا ہی پسند نہیں کیا اتنا، لیکن انجام دیکھیں اس قوم کے لیے جو انجام انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کسی آیت کی روشنی میں، اتنی انتہائی بے حیائی والا کام، انتہائی برا کام، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور عبرت رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا قصہ حضرت ابراہیم سے ہو کے گزرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، میرے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ تم ابراہیم کے پاس جانا، جا کے ان کی خوشخبری سنانا۔ چلیے میں آیتیں پڑھتا ہوں، دیکھتے ہیں آپ قرآن مجید کی آیتیں دیکھیں آپ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے۔ قالو، کہنے لگے، کون فرشتے کہنے لگے، ایک نہیں تو کئی تھے فرشتے، کہا جاتا حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، حضرت میکائیل آئے تھے، بہرحال اللہ نے نام نہیں لیا، فرشتے آئے تھے جو عذاب نازل کرنے کے جن کے اختیارات تھے، وہ فرشتے آئے تھے۔ کہنے لگے قالو سلاما، کہنے لگے تم پر سلامتی ہو۔ تو فوراً حضرت ابراہیم نے کہا سلام اے علیکم سلام، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ جیسے ہی فرشتے آئے، یہ کون تھے؟ یہ مہمان تھے۔ قرآن میں آیا فما لبسا، فا ہے نا، یہ جو عربی زبان میں جو فا ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں گرامر میں تعقیب۔ تعقیب کے معنی فوراً کرنے کے لیے آتا، کوئی آئے دوسرا ریاکشن ہوگا، وہ فا کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر سما آیا اگر کہیں پر، سما کا مطلب بہت دیری ہے اس کے اندر، کچھ ٹائم ہے اس کے اندر، تو یہاں پہ آیا فما لبسا، کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جیسے ہی پہنچے مہمان بن کر، انسان کی شکل میں آئے تھے، فوراً انہوں نے کیا کیا، ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا گوشت لے کر آ کر دیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا پچھڑا، میرے یہاں گائے کا جو بچہ ہے اس کو بھن کر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مہمان آئے ان کو بٹھایا، فوراً گئے، میرے یہاں ایک بچڑا ذبح کیا، اور وہاں پر گرم گرم جو پتھر جو رکھا ہوا تھا، انہوں نے اس پتھر پر گوشت رکھا۔ جو حیدرآباد میں پتھر کا گوشت جو کھانے کا جو رواج ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی سے شروع ہوئی شاید، اللہ عالم۔ بہرحال وہاں سے بھنا ہوا گوشت لے کر آئے۔ سبحان اللہ، لکھا ہے اہل علم نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی ہے نا، یہ قابل قدر ہے۔ آئے فوراً اتر گئے مہمان نوازی پر۔ اور یاد رکھیں مہمان نوازی کرنا ہے نا، یہ ایمان کو بوسٹ کرنے والا عمل ہے، ایمان کو بڑھانے والا عمل ہے، کوئی چھوٹی نیکی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو،
وہ مہمان نوازی کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرانے زمانے میں کیا سسٹم تھا معلوم ہے آپ کو؟ کوئی بھی گیا، رات کے 8 بج رہے ہیں، 10 بج رہے ہیں، کوئی بھی دشمن ہی کیوں نہ، سبحان اللہ، دشمن ہی کیوں نہ، یا کوئی دوسرے خاندان کا ہی کیوں نہ، اگر کوئی آدمی رات کے 10 بجے کھٹکھٹایا، اندر سے جو ہے گھر والا مالک نکلا اور یہ آنے والا مہمان کہنے لگا میں آپ کا مہمان، بات ختم۔ اب اس کی ذمہ داری یہ ہے لے جانا، کھلانا، پلانا، سلانا، 3 دن تک بہترین کھانے کھلانا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی تھی شریعت کے لحاظ سے بھی، سبحان اللہ، شریعت کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا گوشت لا کر پیش کیا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے اور ان کی بیوی سارہ بھی گھر میں تھی، وہ بھی مہمان نوازی میں لگ گئی تھی۔ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، ابراہیم نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ ہے نا وہ گوشت کی طرف نہیں جا رہے، نہیں کھا رہے یہ لوگ۔ دوسری جگہ ہے سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے کہا قالو جو ہے ماذا کیوں تم نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ قرآن ابراہیم نے کہا کہ تم کیوں نہیں کھاتے، کھاؤ، انہوں نے ابھارا، فقرب، قرآن کیا دیکھا فقربہ الیہم، انہوں نے گوشت کو سامنے رکھا، پیش کیا، آگے بڑھایا، کس کو؟ جو فرشتے آئے تھے، گوشت کو جو سامنے پیش کیا، فقربہ الیہم، اور کہنے لگے فقال الا تاکلون، آپ کیوں نہیں کھا رہے، کھاؤ نا، ابھارا انہوں نے۔ تو مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا مگر یہاں کون آیا، مہمان ہے، بات ختم۔ بہترین غذا، بہترین چیز مہمان کے سامنے پیش کرنا، ان کے قریب رکھنا اور ان کو ابھارنا کھانے پر، سبحان اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق معلوم پڑتا مہمان نوازی کا۔ آج کل ہم اتنے کمزور ایمان والے ہو گئے، کوئی مہمان آ گیا تو پسینہ چھوڑ جاتا، پھر کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیونکہ تہذیب ہی چھوڑ گئی ہماری، کھلانے پلانے کی جو تہذیب تھی مسلمانوں کی، ہماری مہمان نوازی کی جو عادت تھی ہماری، وہ چھوٹ گئی۔ آج لوگ آتے ہوٹل میں رہتے، ہوٹل میں کھاتے، آج تو ماشاءاللہ زوماٹو، سویگی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی، اب جو گھر میں بنانا بھی بند ہو گیا، سب باہر کے چیزیں، سمجھ رہے آپ؟ اب پتہ نہیں دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال تو سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے ابھارا، نہیں کھائے وہ لوگ، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، جب نہیں کھائے ابراہیم کے دل میں ڈر آ گیا، بھئی کون لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے، کون لوگ ہیں، ایک ڈر آ گیا، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً۔ اب ظاہر سے بات ہے جب آدمی ڈر گیا، پیشانی پر، آنکھوں پر اس کے اثرات دکھتے نا، ڈر کے آنکھوں میں اس کے ڈر کے اثرات دکھتے ہیں، چہرے پر کوئی آدمی خوف زدہ، اس کا جو علامتیں معلوم ہوتی۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم ڈر رہے ہیں تو کہنے لگے، دیکھا قالو، کہنے لگے لا تخف، آپ مت ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، عذاب کا حکم دے کر ہمیں بھیجا گیا۔ یہاں انہوں نے بتایا وامرأتہ قائمۃ، حضرت سارہ ہے نا پیچھے دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی، تو قرآن کہتا ہے وامرأتہ قائمۃ فضحکت، اس کو ہنسی آ گئی، یا جو وہ خوش ہو گئی کہ فرشتے جو اللہ کے فرشتے ہیں نا لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ ظالم قوم کو جو ہے ہمارے نام ہلاک ہونا ہی تھا، اس بات پر ان کو خوشی آ گئی۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا، اللہ عالم، ان کے ہنسنے کی وجہ اللہ نے نہیں بتائی۔ حضرت سارہ کو جو ہنسی آ گئی یا وہ خوش ہو گئی، سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ اللہ نے نہیں بتایا۔ بعض اہل علم نے کہا ان کے ہنسنے کی وجہ یہ مقدم ہے، بعد میں جو خوشخبری سنائے نا وہ خوشخبری پر ان کو ہنسی آ گئی۔ بہرحال جو بھی اللہ بہتر جانتا ہے، قرآن کا کلام ہے، ہم اپنی عقل نہیں لگا سکتے، اپنی عقل نہیں لگا سکتے۔ تو فبشرناہا باسحاق، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کا جو ہے خوشخبری سنائی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ کہا جاتا ہے قرآن میں خود ہے، جیسے ہی سارہ نے سنا
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی خوشخبری بھیجی ہے، اور حضرت یعقوب جو ان کے بعد پوتا ہونے والا ہے اس کی خوشخبری سنائی ہے، تو اس کی عورت کہنے لگی، سارا کہنے لگے یا ویلتا اَأَلِدْ، کیا میں اب جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، مطلب اب یہ بچہ جننے کی طاقت میرے پاس نہیں، وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، اور یہ جو میرے شوہر ہیں نا یہ بھی بوڑھے ہیں ابراہیم، فزیکلی مطلب دونوں کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ جس عمر میں بچے ہوں۔ ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے، یہ انسان کی سوچ اتنی ہے۔ انسان کی سوچ کیا تھا، ہمیں ہمیشہ مادہ، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں ہے نا، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، انسان کی سوچ اتنی، یہ بھی یہ جو سارا تھی یہ بھی انسان تھی، انہوں نے کہا کہ اس عمر میں بچے کیسے، سمجھ رہے ہیں آپ، پورے جو سیلز ڈھیلے ہو گئے، آنکھیں کمزور پڑ گئی، خون کمزور پڑ گیا، سارا جسم میں جو ہے وہ طاقت نہیں رہی، اب اس عمر میں کہاں کیا اولاد، کہاں کے بچے، ایسا ہوتا نہیں معاشرے کے اندر، سماج میں کوئی 70 سال کی خاتون ہے نا مثال کے طور پر کسی بچے کو جنم دی ہو، یہ ناممکنات میں سے ہیں آج کے زمانے کے اندر بھی، ٹھیک ہے، تو ان کی بات صحیح تھا، فرشتے فوراً کہا، سبحان اللہ، یہ نصیحت ہم سب کے لیے، دیکھیں آپ، فرشتے فوراً کہا اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہے، اللہ کے لیے عمر نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوا، سمجھ رہے ہیں آپ، بغیر باپ کے بھی عیسیٰ پیدا ہو سکتے تھے، ہے نا، پیدا ہوئے ایسے، سمجھ رہے ہیں آپ، ماں باپ کے بغیر حضرت آپ آدم پیدا ہوئے، سبحان اللہ، یہ تو اس سے کم ہے، باپ بھی ہے جو ہے، بیوی بھی ہے، پھر اولاد کے لیے کیا رکاوٹ ہے، اتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتے ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتے نے دعا دی، کہا اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں تمہیں نصیب ہو، انہ حمید مجید، یقیناً وہ قابل تعریف ہے اور بزرگی والا ہے۔ فرشتوں نے جو ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے مریم علیہ السلام کا جو ہے انہوں نے جو ہے تسلی دی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انہوں نے بیان کیا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، مایوس کبھی نہیں ہونا، کسی کو کوئی چیز نہیں ملی، جوانی میں نہیں ملی مثال کے طور پر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مایوس ہو جائیں، کسی کو جو 40 سال میں کوئی چیز نہیں ملی، 20 سال سے دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے مثال کے طور پر، 20 سال گزر گئے اولاد نہیں ہوئی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، دعا جاری رکھیں، دعا جاری رکھیں، دعا جاری رکھیں، دعا جاری رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ رہے ہماری مرادوں کو پورا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ بندے جلدی نہ کر لے۔ کیا کرتے جلدی کر لیں، شروع کرا 20 سال کی عمر میں شروع کرا، 30 سال تک کرا، چھوڑ دیا دعا کرنا بعد میں، یہ جلد بازی، آخری سانس تک، زندگی کے آخری سانس تک یا امکانات کے آخری لمحے تک ہم کو کیا کرنا چاہیے، سبحان اللہ، اللہ سے امید لگا کے رکھنا۔ یہ سبق کہاں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم کو ملتا۔ کاروبار میں امپرومنٹ نہیں، مثال کے طور بتا رہا ہوں، کاروبار میں امپرومنٹ نہیں ہے، ہیلتھ میں ہیلتھ ایشوز ہیں اس میں امپرومنٹ نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے، دعا کرتے جائیں، دعا کرتے جائیں، دعا کرتے جائیں، یقین رکھیں کہ مایوس نہ ہو جائیں۔ میں نے اس سے پہلے درس میں ایک واقعہ سنایا تھا، ایک خاتون تھی بیچاری بیوی، اچانک شوہر پیرالائز ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 3-4 بچے تھے، ماں تھی، سمجھ رہے آپ، شوہر بستر پہ پڑ گیا، کوما میں چلا گیا، کچھ بھی نہیں معلوم اس کو، کبھی کبھی نظر پڑ گئی، نہ بات کر سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ کسی چیز کا جواب دے سکتا۔ وہ ماں ہے نا بڑی متقیہ تھی، بیوی بڑی اللہ سے ڈرنے والی تھی، اس نے کیا کیا، بچوں کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ بچوں کو کھلانا کیسے، پڑھانا کیسے، پہلا کام۔ دوسرا کام شوہر کی خدمت، شوہر کی کیا ضرورت ہے، کیا کرنا ہے اس کو، اس میں سے کبھی نہیں کی، اس نے پورے دل و جان کے ساتھ شوہر کی خدمت میں لگ گئی۔ اب جو وقت بچا بچوں کو جانے کے بعد، شوہر کی خدمت کے بعد جو وقت بچا اللہ کے دربار میں گر گئی، دعا مانگتی رہی، دعا مانگتی رہی، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے،
8 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 14 سال کے بعد ایک دن سبحان اللہ معجزاتی طور پر ان کے شوہر اٹھ کے بیٹھ گئے، لیکن وہ عورت مایوس نہیں ہوئی اللہ کے دربار سے، عاجز نہیں ہوئی، میں کتنی دعا کروں، میں کتنا مانگوں اللہ سے۔ یہی تو خرابی ہے ہماری خرابی کیا ہے؟ ہم مانگتے مانگتے ہیں لیکن جلد بازی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو کے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو کبھی مایوس نہیں ہوئے، سمجھ رہے آپ، وہ قرآن سبحان اللہ ان کی جو دعائیں آپ دیکھیں اولاد کی جو ہے اولاد کے حصول کے لیے، اس وقت بھی انہوں بوڑھے تھے، ضعیف تھے، اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں تھی ان کو جوانی کے اندر، کا اسماعیل ہو، اسحاق ہو، سبحان اللہ علیہ والسلام، یہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ دیا تھا ان کو۔ تو مایوس نہیں ہونا زندگی میں، جلد بازی نہیں کرنا۔ آج ہمارے جو جنریشن ہے نا، یہ پورے جو ہے 2 منٹ کے میگی کی طرح سب فاسٹ، ہر چیز ان کو جلدی چاہیے۔ نہیں، رب کے دربار میں سمجھ رہے آپ دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، سمجھ رہے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، سمجھ رہے آپ، لیکن اللہ کے دربار، اللہ کی رحمت سے آپ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے۔ جیسے ہی یہ بات چیت کیے نا، فرشتے بات چیت کیے، سارا سے بات چیت کیے، میں نے اب دعائیں دی، ابراہیم علیہ السلام کا ڈر نکل گیا، وجاءت البشرا، سمجھ رہے آپ، اور خوشخبری آ گئی تھی بیٹے کی، خوش ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، اور پوتے کی یجادلنا فی قوم لوط، اب حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بات چیت شروع کی۔ آپ وہاں جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس، وہاں میرا بھتیجا لوط ہے، وہاں پر کچھ ایمان والے بھی ہیں، آپ کیسا ہوگا، کیسے بچائیں گے ان کو؟ کہا کہ ہم بچا لیں گے، فرشتوں نے کہا ہم بچا لیں گے لوط کو، لوط کے، لیکن لوط کی بیوی ہے نا وہ بچنے والی نہیں، لوط کی بیوی کی چھوڑ کر جو بھی اہل ایمان ہے سب بچنے والے۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ تسلی دی، سبحان اللہ۔ یہاں انہوں نے کہا، قرآن میں دیکھیں آپ، ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم نا بڑے بردبار تھے، ایک اللہ کا عذاب آنے والا ہے لیکن ایک درد دیکھیں آپ، وہاں پر میرا جو ہے بھتیجا ہے، میرا اپنا بھتیجا ہے، وہاں پر ایمان والے ہیں کچھ احباب، ان کا کیا ہونے والا ہے؟ سمجھ رہے آپ، کیا ان پر بھی اللہ کا عذاب اترنے والا ہے؟ یہ نرمی، یہ شفقت، یہ درد، سمجھ رہے آپ، یہ ایمان والوں کی خوبی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ کسی بھی جگہ پر معلوم مسلمان ہے، ہمارے جان پہچان کا ہے، اس کو کوئی تکلیف آ جائے، یہ مومن برداشت نہیں کر۔ اللہ نے کہا ان ابراہیم الحلیم، ابراہیم بڑے بردبار تھے، اوہ، پلٹنے والے تھے، مگر آپ منیب، انابت کرنے والے، رجوع کرنے والے تھے، سبحان اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن میں جتنی تعریف کی گئی ہے نا، سبحان اللہ، کسی نبی کی تعریف اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں کی گئی، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر ہم سورہ انبیاء میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں، کیونکہ حضرت ابراہیم کا اصل قصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سورہ انبیاء میں اللہ نے بیان فرمایا، میرا جو مکمل تفصیلات ہیں انبیاء میں، کسی اور صورت میں اتنی تفصیل کے ساتھ میرا واقعہ نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابراہیم، فرشتوں نے کہا ابراہیم یہ سب باتیں چھوڑ دو، لوط کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ سب اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، یقیناً نہ ٹالنے والا عذاب ان پر آنے والا، اب نہیں ٹالا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، جیسے یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، سیء بہم، پریشان ہو گئے لوط، وضاق بہم، ان کا دل تنگ ہو گیا، وقال ھذا یوم عصیب، کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل دن ہے آج تو، کیوں؟ ان کی قوم اتنی بری عادتوں میں پڑی ہوئی تھی، کوئی بھی مہمان آتا اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے تھے، یہ وہ قوم کی عادت تھی، تو کہا کہ ارے یہ تو میرے لیے بڑا مشکل دن ہے آج، یہ مہمان آ گئے، سمجھ رہے ہیں آپ، اب میں ان کی حفاظت کیسے کروں، ان کے ساتھ میں کیا کروں، یہ لے کر بڑے پریشان ہو گئے۔ لوگوں میں بات پھیل گئی کہ لوط کے پاس کچھ نوجوان آئے ہیں، 2 نوجوان آئے ہیں، میرے آپ، وجاءہ قوم یہرعون علیہ، قرآن کہتا ہے کہ قوم دوڑتے دوڑتے لوط کے پاس آ کے پورے گھر کو گھیر لیے، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے یہ بد کام، برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا دیکھو یہ میری
بیٹیاں ہیں، سمجھ رہے آپ ان سے نکاح کرو، سمجھ رہے آپ نکاح کر کے پاک دامنی کی زندگی گزارو، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے بہت ہی پاکیزہ ہیں، پاک ہے تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمان کو ذلیل نہ کرو، میرے مہمان کو تم ذلیل نہ کرو، الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی ایک آدمی عقل مند آدمی نہیں ہے کیا؟ پوچھا انہوں نے، تقریر کی، کھڑے ہو گئے مہمان کی عزت کے لیے، مہمان کے اکرام کے لیے۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے، اگر کوئی مہمان آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہونے والی ہے یا کی جانے والی ہے، سمجھ رہے آپ، میزبان کی ذمہ داری یہ کہ سمجھ رہے آپ سامنے کھڑے ہو کر مہمان کی حفاظت کرے، مہمان کی جو ہے اکرام کرے۔ سبحان اللہ، یہ لوط علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم چیپٹر ہے جو قرآن اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ تخیص ان کی قوم بولنے لگی، لوط آپ کو نہیں معلوم کیا چاہتے ہیں؟ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ جانتے ہو کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کیا حق ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ہم کیا چاہتے تم نہیں جانتے۔ تو فوراً کہنے لگے میں اگر طاقتور ہوتا، بڑے قبیلے کا ہوتا، سمجھ رہا میں اپنے مہمان کی حفاظت کر لیتا۔ یہ سب باتیں پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا اے لوط اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، ہم رسول ہیں، کوئی مہمان ہوا انسان نہیں ہے ہم، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، ہم مہمان جو رسول بن کر آئے ہیں، لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچیں گے، ان کی جو شرارتیں ہیں، ان کے جو برے ارادے ہیں نا، آپ تک ہرگز نہیں پہنچیں گے۔ آپ کیا کرو، اپنے اہل خاندان کو لے کے نکلو، رات کے ایک حصے میں پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، آپ خالی نکلنا ہے، سب سامنے دیکھ کے نکلتے جانا، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، سوائے آپ کی بیوی کا، آپ کے خاندان میں آپ کی بیوی نہیں آئے گی، بقیہ سب اہل ایمان کو لے کر نکلیے آپ۔ انہو مصیبہم ما اصابہم، ان کو وہی چیز پہنچنے والی ہے جو پہنچی تھی، اور عذاب کا وقت کیا ہے؟ صبح ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت انتہائی قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا، لوط علیہ السلام نکل گئے، اللہ کا عذاب آیا۔ سبحان اللہ، اس قوم کو، اس بے حیا قوم کو، میرے یہاں فطرت کے خلاف کام کرنے والی قوم کو جو اللہ نے عذاب دیا، اس آیت نمبر 82 کی روشنی میں دو بڑی باتیں، ایک یہ پتھروں پر جن کو ہلاک کرنا تھا ان کے نام لکھے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نام لکھ کر پتھروں کی بارش فرمائی۔ یہ کسی قوم کے لیے ایسا عذاب نہیں آیا کہ پتھروں پر ہے نا ان کے نام لکھے گئے ہوں۔ قرآن دیکھیے آپ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، ہم نے نازل کیا، بارش کی، علیہا اس قوم پر، حجارۃ من سجیل منضود، لکھے ہوئے نام کے ساتھ پتھر ہم نے نازل کیے، مصومۃ عند تصویم کے معنی نام، مصومۃ نشان زدہ پتھروں کو اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ بہت بڑا عذاب تھا۔ دوسرا عذاب یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو، جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو الٹ دیا، پوری قوم کو ٹھیک 180 ڈگری میں الٹ دیا۔ عالی، یہ عالی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو ایسے لے گئے اوپر آسمان پہ، سمجھ لیا آپ، اور پوری قوم کو ایسا الٹ دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، یہ ظالموں کا جو انجام ہے نا آپ سے دور نہیں ہے۔ آج بھی موجودہ زمانے میں یہ گندی باتیں قانون بنا دیا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ جو ہے کوئی مرد کسی مرد سے شادی کر سکتا ہے آفیشیلی، یا کوئی عورت کسی عورت سے شادی کر سکتی ہے آفیشیلی، یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، جو دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں میں یہ سب باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بے حیا قوم سے اور ایسی بے حیا عادتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سبحان اللہ، حضرت لوط کے قصے سے نصیحت کیا ہے؟ لوط علیہ السلام نبی تھے، اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ ہاں میں لوط نبی کی بیوی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں، نہیں ایسا، اللہ کا عذاب آیا نا، اللہ یہ نہیں دیکھتا بیوی کون ہے،
اللہ یہ نہیں دیکھتا بیٹا کون ہے، ایمان عمل صالح ٹھیک، ایمان نہیں عمل صالح۔ قرآن میں کہا فخانتاہما، کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے خیانت کی۔ خیانت کا مطلب زنا نہیں ہے، خیانت کا مطلب یہ کہ جو فرشتے آئے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، انہوں نے جو ہے ان برے لوگوں تک اس کی بات پہنچائی تھی، دھوکہ دیا تھا لوط علیہ السلام کو، جیسا کہ بعض اہل علم نے تو مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ، سورۃ تحریم کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہاں تک حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو ہے شعیب کا قصہ باقی ہے، وقت لیکن ہو چکا۔ تو انشاءاللہ یہ جو لوط علیہ شعیب علیہ السلام کا جو قصہ ہے، انشاءاللہ فجر کے بعد جب درس شروع ہوگا انشاءاللہ ہم یہاں سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس کو اور 20 منٹ چاہیے۔ میں لمبا چوڑا جو ہے وہ منتقی کرنا پسند نہیں کرتا ہوں، جتنا وقت ہے وہ وقت پر ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی۔ تو فی الحال ان سورہ ہود میں سے جو نصیحتیں ہم سب کے لیے، ایک یہ ایمان، رسول کی اطاعت، سبحان اللہ بہت اہم بتا رہا ہوں آپ، رسول کی اطاعت ہے نا، یہ عذاب سے بچانے والی بات ہے۔ لہٰذا ہم بھی کیا کریں، سنت کی اتباع کریں، بے حیا ہرگز نہ بنے، طاقتوں پر، ٹیکنالوجی پر، رشتوں پر بھروسہ کر کے ایمان سے دور نہ ہو جائیں، عمل صالح سے دور نہ ہو جائیں۔ ان قوموں کے اندر یہی سب سے بڑی غلطی تھی، ٹھیک ہے، یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نوح کا بیٹا تھا مریم، لیکن باپ نبی ہونے کے باوجود بچا نہیں سکے۔ حضرت ہود کے پاس بڑی طاقت تھی، قوم عاد کے پاس وہ طاقت کام نہیں آ سکی، قوم سمود کے پاس ٹیکنالوجی تھی وہ کام نہیں آ سکی۔ حضرت لوط کی بیوی، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کے پاس لوط نبی تھے لیکن وہ رشتہ داری بھی کام نہیں آ سکی، بے حیائی اور بدکاری، یہ بد اخلاقی کام نہیں آ سکی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ صورت کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور ہلاک و برباد کیا۔ یہی وجہ تھی، نبی نے کہا تھا کہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو اس کے اندر جو عذاب کی باتیں ہیں، قوموں کی ہلاکت کی باتیں ہیں، اس کے جو الفاظ کی جو گھڑگھڑاہٹ ہے، سبحان اللہ، کوئی عربی جاننے والا پڑھے گا نا، اس کے اندر وہ رعب، وہ ڈر، مطلب وہ خوف ان آیتوں کے ذریعے سے اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ اتنی اہم آیتیں، سبحان اللہ، کئی موقع ملا ضرور مطالعہ کریں۔ میرے ان قصص کے ذریعے سے، ان واقعات کے ذریعے سے اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، صالح بنائیں۔ حضرت ابراہیم کے قصے سے سبحان اللہ مہمان نوازی سیکھیں کہ کیسے وہ مہمان نواز تھے، سبحان اللہ، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، سبحان اللہ۔ یہ سب چیزیں ہیں جو ہم کو اندر سے ایک مضبوط انسان بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے واقعے سے آخری دم تک دعا کرتے رہنا، مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، یہ سبق ہم کو ملتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں نا ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں، اندر سے ہم کو مضبوط کرتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس دروس کے ذریعے سے جو نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے دنیا اور آخرت میں نفع دے اور کامیابی عنایت فرمائے۔ آخر میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 28 دن، ایک دن بیمار تھا میں نہیں آ سکا، 28 دن الحمدللہ درس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے تیاری کی توفیق دی، یہاں کھڑے ہو کر بولنے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ، اس تیاری میں، اس درس میں ہو سکتا میں انسان ہوں، کچھ باتیں سبقت لسانی سے نکل گئی ہو، کچھ غلط میں نے سمجھ لیا اپنے علم کے حساب سے، اللہ تعالیٰ سے میں استغفار طلب کرتا ہوں۔ جو غلطی ہوئی وہ میری طرف سے ہوئی، جو بھی اچھی باتیں آپ کو لگی اس درس کے اندر وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے اچھی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ہر طرح کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم تو ایک عاجز، ایک معمولی بندے ہیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی دینا، فائدہ پہنچانا، یہ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یا الہ العالمین اس نیکی کو قبول فرما، ہم تمام کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ انسان بنائے جو قرآن پہ چلتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے ساتھ جو اہل القرآن ہیں، اللہ والے، قرآن والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا
وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.